تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کے آغاز میں ایک اچھی بات کی جانب۔ خوش کرداری سے دشمن زیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے روزمرہ اور محاورہ۔ محاورہ آپ کے پیپر میں 2026 یعنی اسی سال سے شامل کیا گیا ہے، اور یہ معروضی حصے میں MCQs کی صورت میں آئے گا۔ روزمرہ اور محاورہ آپ کے لیے نئے نام نہیں ہیں، بلکہ ابتدائی جماعتوں سے آپ اسے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے اہم نکات۔ روزمرہ اس بول چال کا نام ہے جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال ایک خاص انداز میں ہوتا ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے لغوی معنی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ روزمرہ عام طور پر ایک یا دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے آپ اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 34 کو لازمی دیکھیں گے۔ یہاں روزمرہ کے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ اگر آپ قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 34 کو کھول چکے ہیں تو یہاں آپ اس کی تعریف میں دیکھیے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ ہیں کہ آئے دن، ہر روز، تقدیر کا لکھا، توبہ ہی بھلی، خدا واسطے کا بیر۔ یعنی یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ روزمرہ میں شامل ہیں، اور انہیں ہم اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ روزمرہ جیسا کہ ہم نے پہلا ہی نقطہ یہ دیکھا ہے کہ اس بول چال کا نام ہے جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور اب دیکھیے محاورہ۔ محاورہ بھی اہل زبان کی بول چال سے رواج پاتا ہے۔ ہر محاورہ روزمرہ ہوتا ہے، لیکن ہر روزمرہ محاورہ نہیں ہوتا۔ محاورہ وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ روزمرہ اپنے لغوی معنی دیتے ہیں۔ لغوی معنی دیتے ہیں سے مراد یہ بھی ہے کہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے روزمرہ، جبکہ محاورہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ میں ترکیب پاتا ہے، یعنی محاورے میں عام طور پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ محاورے کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے سے مراد یہی ہے کہ ہم محاورات کو بھی اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے اہل زبان کی تحریروں کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کی تفصیل بلکہ جو فہرست دی گئی ہے عام طور پر محاورات کی، وہ آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 35 سے 47 تک ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو یہ بات دوبارہ سے بتانا چاہوں گی کہ اردو قواعد و انشاء کا جو حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے، آپ کوشش کیجیے گا کہ ان محاورات کو اردو قواعد و انشاء سے ہی تیار کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں بھی کچھ مشقی سوالات میں محاورات کا استعمال اور روزمرہ کا استعمال جو ہے دیا گیا ہے۔ مشقی سوالات کو بھی آپ نے بغور دیکھنا ہے، نہ صرف یہ کہ بلکہ اسے یاد بھی کرنا ہے۔ ایک تو پیج نمبر 42 صفحہ نمبر 42،
یہاں جملوں کی درستی ہے سوال نمبر 7 میں، اور یہ سوال نمبر 7 میں جو جملوں کی درستی ہے وہ اس حوالے سے پہلا جملے ایک مرتبہ اگر آپ یہ پیج کھول چکے ہیں تو آپ ذرا جملے دہرا لیجئے۔ جملے کی درستگی کرو، درستگی غلط ہے بلکہ جملے کی درستی کرو۔ علی نے اخبار پڑھ لی ہے، اخبار مذکر ہے چونکہ اس لیے جملہ یہ درست ہوگا کہ علی نے اخبار پڑھ لیا ہے۔ یہ راستہ شارع عام نہیں، راستہ اور شارع دونوں مترادف الفاظ ہیں، اس لیے یہاں پر صرف ایک ہی لفظ ہم استعمال کریں گے جملے کی درستی کے لیے کہ یہ راستہ عام نہیں ہے یا یہ شارع عام نہیں ہے، دونوں الفاظ میں سے یعنی ایک ہی لفظ ہم استعمال کریں گے۔ آگے دیکھیے، عارف نے 2 من گیہوں خریدی، عارف نے 2 من گیہوں خریدے۔ آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں اس جملے میں مطلوب اور چاہتا یہ 2 الفاظ ہم معنی ہیں، یعنی مطلوب کا مطلب بھی چاہنا ہی ہے، لہٰذا ان دونوں میں سے ہم ایک استعمال کریں گے، یا تو یہ کہ آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے یا آپ کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ دونوں بچوں کی قامت میں 18-20 کا فرق ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے روزمرہ میں پڑھا آپ کا یہ جو ابھی میں نے بتایا تھا پیج نمبر 34 اردو قواعد و انشاء میں یہ بات خاص طور پر دی گئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے روزمرہ یا محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، اور چونکہ محاورتاً اور روزمرہ میں یہ 19-20 کہا جاتا ہے تو ہم بھی 19-20 ہی کہیں گے، یہ روزمرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر کچھ محاورات دیے گئے ہیں، ان محاورات کو بھی آپ دہرا لیجئے۔ نیند حرام ہونا، 9-2-11 ہونا، تارے گننا، غم کھانا، غصہ پینا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، آسمان سر پر اٹھانا، ہوش کے ناخن لینا، عقل پر پتھر پڑنا اور سان خطا ہونا وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ اگر اپنا کتاب کا صفحہ نمبر 96 نکال لیں تو یہاں پر بھی محاورات اور روزمرہ کے حوالے سے جملوں کی اغلاط موجود ہیں اور آپ نے درست کرنی ہے۔ یہاں یہ سوال نمبر 11 ہے۔ الف، وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے۔ یہاں پر دن بدن کی بجائے روز بروز آئے گا، وہ روز بروز کمزور ہو رہا ہے۔ بے ہے، دن دن کا آنا جانا قدر کھو دیتا ہے، روز روز کا آنا جانا قدر کھو دیتا ہے۔ اسد، آئے روز غیر حاضر رہتا ہے۔ یہاں پر آئے روز کی بجائے آئے دن آئے گا، اسد آئے دن غیر حاضر رہتا ہے۔ یہ لڑکی بڑی لڑاکی ہے، لڑاکی لفظ غلط ہے، یہاں پر یہ جملہ درست اس طرح ہوگا کہ یہ لڑکی بڑی لڑاکا ہے۔ ہم ہر دن سیر کو جاتے ہیں، ہر دن نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ ہر روز استعمال کیا جاتا ہے، تو جملہ اس طرح ہوگا کہ ہم ہر روز سیر کو جاتے ہیں۔ وہ لڑکا تو گھوڑے فروخت کر کے سویا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر محاورہ غلط استعمال ہوا ہے، گھوڑے بیچ کر سونا ہوتا ہے، گھوڑے فروخت کرنا نہیں۔ وہ لڑکا تو گھوڑے بیچ کر کے سویا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ نے محاورات کے استعمال کے حوالے سے درست محاورے یاد کرنے ہیں تاکہ جو سوال آپ کو دیا جائے ایم سی کیوز میں غلط محاورات یا غلط روزمرہ کے حوالے سے تو آپ اس کو درست کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ نے روزمرہ اور محاورہ کو بہتر انداز میں سمجھ لیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ بیٹا، پروردگار انعام آپ کو بہت اچھی کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے لیکچر کے ساتھ۔ کہ بیٹا خدا حافظ۔